ہم مایوس نہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بہت خوب بات کی آپ نے، اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے، اسد سے بھی بات کریں گے، لیکن جی اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ محمد اسامہ یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنی اسپیچ سٹارٹ کریں. دن تو سب ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہی طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے، ایک ہی طرح سے شام ڈھلتی ہے، ایک ہی طرح سے چاند چمکتا ہے، ایک ہی طرح سے دریا گاتے ہیں، ندیاں کناروں سے ٹکرا کے اچھلتی ہیں، چشمے بہتے ہیں، ایک ہی طرح سے زندگی چلتی ہے، مگر چند ساعتیں صحیفہ دہر پہ نقش ہو جایا کرتی ہیں. صدر عالی وقار، ہم نے اپنی ان بد نصیب آنکھوں سے 16 دسمبر کے وہ خون آشام سویرے دیکھے. پشاور کی دستگاہ نونہالوں کے خون سے رنگ دی گئی، وہ نونہال جن کا چند انچ کے دل میں 1.5 انچ کی گولی تھوپ دی گئی، وہ نونہال جو بابا کے لاڈلے ماؤں کے دلارے تھے، ان کے بدن میں لوہے کے چھرے گھونپ دیے گئے، وہ نونہال جن کو کانٹا چبھنے پر ان کی ماؤں کی چیخیں نکل جایا کرتی تھی، ان کے بریدہ سر ان کی ماؤں کی آغوش میں ڈال دیے گئے، وہ نونہال جو دہشت گردی تو کیا دہشت کے لفظ سے بھی ناآشنا تھے، ان کے جسموں کو نوچا گیا اور ان کے بہتے ہوئے لہو سے اپنی فتح کے ترانے لکھے گئے. کہ سچ تو یہ ہے صدر علی وقار کہ آج ہم نے اور رہبروں کو ظالموں اور قاتلوں کے عوض بیچ دیا ہے. ہم مداس نسلوں کے جانشین، ہم ایسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جہاں شہادت کی ساؤنڈ پروف مبارکباد سسکیوں پہ ڈھکنے کے لیے تیار کی جاتی ہے، جہاں دلاسے کی ہتکڑیاں ماتم کرنے والوں کے ہاتھوں میں پہنا دی جاتی ہیں. ہمیں ہمیش کی دست میں اپنے مقتول کی دستار تو قبول ہے مگر قاتل کے ہاتھ سے نہیں. یہاں دماغوں میں ابلتے ہوئے گرم لاوے کے آگے توجہ سے اگلے ہوئے شیشے کی اوقات کیا ہے. یہاں زبانوں میں کھلتے ہوئے عقل و دانش کے پھولوں سے گراہٹوں کی گرج میں برستی ہوئی گالیاں اپنی لا یعنیت جانتی ہیں. سو ہاں صدر جی بتا، حکومت کا چشم بھی یہ سوچ کے سجدے میں ہے کہ جھک جائیں گے ہم بھی، ہم جن کے لیے فیض نے لکھے تھے یہ مصرے، کچھ ان میں تصرف کے گناہ گار ہیں ہم بھی. جس دھجی کو گلیوں میں لیے پھرتے ہیں طفلا، وہ میرا گریباں بھی ہے لشکر کا عالم بھی، وہی میرا گریباں بھی ہے لشکر کا عالم بھی. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں.